السلام علیکم. کیا ہم سادہ زندگی گزار سکتے ہیں؟ اگر آج زلزلہ آ جائے اور سب کچھ تباہ ہو جائے جیسا 2005 میں ہوا تھا، اگر سونامی آ جائے اور ایسی تباہی مچائے کہ کچھ بھی باقی نہ رہے، اگر آج جنگ عظیم سوم شروع ہو جائے اور ساری سپلائی چینز جو ہیں وہ ڈسرپٹ ہو جائیں، تو پھر کیا ہوگا؟ اگر آج جو تمام سہولتیں ہمیں میسر ہیں وہ اچانک سے غائب ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ کیا میں اور آپ اس قابل ہیں کہ اگر ہمیں خوراک نہ ملے تو ہم اپنی سبزیاں اگا سکیں؟ کون سی سبزی کون سے موسم کی ہے، کس کا بیج ہوتا ہے، کس کی کلم ہوتی ہے، دالیں کیسے پکتی ہیں؟ اگر آج پیٹرول دنیا سے بالکل ہی ختم ہو جائے تو کیا میں اور آپ اس قابل ہیں کہ گھڑ سواری کر سکیں یا کوئی اور ایسا ذریعہ اپنا سکیں جو پیٹرول پر نہ چلتا ہو، جو بجلی پر نہ چلتا ہو؟ کیا میں اور آپ اس قابل ہیں اگر ہمارا گھر گر جائے یا ہم سے ہمارا گھر چھن جائے تو ہم عارضی طور پر اپنے سر کو چھپانے کے لیے چھت بنا سکتے ہوں؟ نہیں، ہمیں انفارچونیٹلی ایسا کچھ بھی نہیں سکھایا جاتا. ہمیں ماڈرن دنیا میں رہنا سکھایا جاتا ہے لیکن سادگی نہیں سکھائی جاتی. تو ایسے سب موقعوں پر سروائیو کون کرے گا؟ آبویسلی وہ سروائیو کرے گا جسے یہ سب چیزیں آتی ہوں گی. میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. کووڈ-19 نے جب دنیا کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا تو آپ دیکھ لیں کہ سپلائی چینز ڈسٹرپٹ ہو گئی، موومنٹ رک گئی، ہیلتھ سسٹم جو ہے وہ ایکسپوز ہو گیا. نیشنل لائبریری آف میڈیسن USA اپنے ایک آرٹیکل میں لکھتی ہے کہ کووڈ-19 ہیڈ براٹ ہنگر ٹو ملینز آف پیپل اراؤنڈ دا ورلڈ. فوڈ اینڈ ایگریکلچر رپورٹ 2019 کی بتاتی ہے کہ تقریباً 82 کروڑ لوگ جو ہیں وہ فاقوں کا شکار ہوئے کووڈ-19 کی وجہ سے. اور یہ صرف اس وجہ سے ہوا کہ موومنٹ روک دی گئی اور لوگ اتنے ولنریبل ہیں، اتنے ماڈرنٹی کے قائل ہیں کہ وہ اپنا کھانا بھی خود نہیں بنا سکے، اپنی سبزیاں بھی خود نہیں اگا سکے. کووڈ بہت دور پہلے نہیں گزرا لیکن ابھی تک ہم اس سے ریکور نہیں ہو پائے صحیح طرح سے. آج تقریباً 5 سال گزر جانے کے بعد بھی. تو میرا سوال یہ ہے کہ کووڈ جیسا معاملہ دوبارہ نہیں ہو سکتا؟ کیا ہم دوبارہ اسی قسم کے کسی پینڈیمک میں نہیں جا سکتے؟ تو ان دا اینڈ مجھے تو یہی ثابت ہوتا نظر آتا ہے کہ ہم اتنی زیادہ آسائشیں ہونے کے باوجود، اتنے زیادہ فیسلٹیز ہونے کے باوجود، اتنی زیادہ دولت ہونے کے باوجود، اتنے زیادہ رقبے جائیدادیں ہونے کے باوجود بھی بہت ولنریبل اور بڑے کمزور ہیں. میری یہ ساری بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میں آپ کو اسلام کا جو کنسیپٹ ہے اس کی طرف توجہ دلاؤں. اسلام کا جو ایک بڑا منفرد سا اور بڑا پیارا کنسیپٹ ہے سادگی کا، کہ سادگی اپناؤ، اس کی طرف آپ کی توجہ دلانا مقصود تھا. کیونکہ سادگی کے ساتھ آپ کی فزیکل ایکسرسائزز جڑی ہوئی ہیں. سادگی کے ساتھ آپ ڈفرینٹ چیزوں کو ایکسپیرینس کرتے ہو، آپ خود کر کے دیکھتے ہو، آپ کو چیزوں کا پتہ لگتا ہے. آپ آؤٹ سورس نہیں کرتے چیزوں کو، آپ ہر چیز کو خود ایکسپیرینس کرتے ہو. اور ان دا اینڈ پھر آپ کا جو ڈر ہوتا ہے نا دوسروں کے اوپر ڈیپینڈ ہونے کا یا دوسروں کے اوپر منحصر کرنے کا، وہ ختم ہو جاتا ہے. آپ کو پھر ڈر نہیں لگتا کہ آپ کسی بھی سچویشن کو ہینڈل نہیں کر پائیں گے، یا آپ کے اوپر اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو آپ اس کے اندر کس طرح ریئیکٹ کریں گے، کس طرح اس کو مینیج کریں گے. یہ ڈر ختم کر دیتی ہے. فراز الخطیب بھی اپنی کتاب دا لاسٹ اسلامک ہسٹری میں ایک واقعہ جو ہے کوٹ کرتے ہیں کہ کس طرح جب کروسیڈرز نے پیلسٹائن جو ہے اس کو فتح کر لیا اور اسلام کا شرازہ جو ہے وہ تقریباً بکھرا ہوا تھا، اپ ہیول آیا ہوا تھا اسلامک سلطنت کے اندر، اسلامک دنیا کے اندر. تو پھر ایک قبیلہ اٹھا المروّد. اس نے کیا کیا؟ نبی پاک کے جو سمپل طریقے تھے زندگی گزارنے کے ان کو اپنایا، اور ایونچولی کیا ہوا کہ انہوں نے اسلامک سلطنت کو یکجا کیا اور کروسیڈرز کو نکال باہر کیا. اسی کی کڑی آگے چل کے جو ہے سلطان صلاح الدین ایوبی اور نور الدین زنگی وغیرہ جو ادھر سے ہی نکلتے ہیں. تو میں وہ قصہ آپ کو سناتا ہوں کہ اصل میں ہوا کیا تھا. The movement was simple in essence, which added to its popularity. Ibn Yasin declared that the Murabbitun have three main goals: promoting righteousness, forbidding injustice, and eliminating un-Islamic taxes. The Murabbitun movement grew exponentially throughout the 11th century
and not by conquest. The basic message and simple lifestyle of the Murabbitun was attractive to the Berber tribes. بربر جو ہیں جو موروکن ٹرائبز ہیں یا جو اسپین کو جوڑتے ہیں نارتھ افریقہ کے، وہاں کے جو مسلمس تھے ان کو بربرز کہتے تھے. It recalled the simplicity and straightforwardness of the Prophet Muhammad's original message. مطلب کہ سمپلسٹی کو اپنایا اور اسٹریٹ فارورڈنیس جو تھی اس کو اپنایا، اور اس سے انہوں نے دوبارہ کانکر کیا ان علاقوں کو جو مسلمانوں سے چھن گئے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ 1099 میں کروسیڈرز کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے فلسطین، تو پھر یہ 11th سینچری ہے جس میں انہوں نے ری یونائٹ کیا مسلمانوں کو سمپلسٹی کے اوپر. ان کے پاس ہارنے کو کچھ نہیں تھا، الٹا اوپوننٹ کو ڈر ہوتا تھا کہ یار ہمارے سٹیکس جو ہیں وہ نہ کہیں خراب ہو جائیں، ہمارے سے نہ کچھ چھین جائیں، ان کے پاس تو کچھ ہے نہیں، یہ تو سمپل لائف لیڈ کر رہے ہیں، ان سے ہم مزید کیا چھینیں گے. اور ادھر مسلمانوں کو بھی یہی ہوتا تھا کہ ہم سے یہ مزید کیا چھین سکتے ہیں، ہم تو آلریڈی بڑی سمپل لائف گزار رہے ہیں. اور پھر ان کو منانا اور اکٹھا کرنا بہت آسان تھا کہ ان کے پاس کچھ تھا ہی نہیں جس کے لیے وہ کہتے کہ یہ شرط رکھیں، یہ شرط رکھیں یا یہ شرط رکھیں. اب مثال لے لیتے ہیں غزہ کی، فلسطین کی، کہ تمام مسلمان جو ہیں آپ دیکھتے ہوں گے سوشل میڈیا پر کہہ رہے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے، سب چاہتے ہیں ان کی مدد کرنا، لیکن گورنمنٹ لیول پر، اسٹیٹ لیول پر کوئی بھی ان کی مدد نہیں کرنا چاہ رہا، کوئی بھی ان کی مدد کے لیے نہیں جا رہا. تو یہ ہو اس لیے رہا ہے کہ ایکچولی مسلمان جو ہیں اب کمفرٹ زون میں جا چکے ہیں. ہماری یہ سمپل لائف نہ ہونے کی وجہ سے ہے کہ ہم ان کی مدد کے لیے نہیں جا پا رہے. ہم جو ہیں ہم نے اپنے کمفرٹ زون سے باہر زندگی گزاری نہیں کبھی، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم کمفرٹ زون سے نکل کر جئیں گے کیسے. سروائیول انسٹنکٹ ہی نہیں ہے ہمارے اندر. ہمیں تعلیم ہی نہیں دی گئی کہ اگر آپ کے اوپر یہ مصائب آئیں یا مصیبتیں آئیں یا دنیا کی تمام سہولتیں آپ سے چھن جائیں تو آپ نے سروائیو کیسے کرنا ہے. میں یقین سے کہتا ہوں کہ مجھ سمیت آپ میں سے بھی کسی کو نہیں پتہ ہوگا کہ سروائیو کیسے کرنا ہے اپنے آپ پر، خود کیسے اپنے آپ سروائیو کیسے کرنا ہے. اب شاید آپ کو یہ بات میری سمجھ آ رہی ہو کہ اسلام سادہ زندگی لیڈ کرنے کے لیے کیوں کہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ کیوں اتنے زیادہ سٹیکس نہ بنائیں کہ آپ کے لیے ان کو چھوڑنا، اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا مشکل ہو جائے. سادہ رکھیں لائف کو، تھوڑے سٹیکس رکھیں تاکہ ان کو چھوڑنا بھی پڑے، وہ چھوٹ بھی جائیں، وہ ضائع بھی ہو جائیں، وہ آپ سے نقصان بھی ہو جائے تو آپ کو زیادہ دکھ نہ ہو ان کا. میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو یہ کہوں کہ آپ ٹوٹلی خدا حافظ کہہ دیں ان تمام سہولیات کو جو آج کی ماڈرن ایج ہمیں دے رہی ہے، لیکن اپنی جو سادگی ہے اس کے ساتھ بھی ان ٹچ رہیں، جو سادہ لائف ہے اس کے ساتھ بھی ان ٹچ رہیں. ایٹ لیسٹ سروائیول کے لیے جو ہے آپ کو جو چیزیں درکار ہیں وہ پتہ ہوں. ہماری جو سوسائٹی ہے وہ تو ویسے ہی کنزیومرزم کا شکار ہے کہ ہم نے زیادہ سے زیادہ خرچ کر کے، اپنی بساط سے زیادہ خرچ کر کے دوسروں کو یہ دکھانا ہے کہ ہم تم سے امیر ہیں. تو یہ امیریت، یہ ماڈرنزم جو ہے ایک قیمت پر آتا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ ڈیپینڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں ان چیزوں پر، اور یہ ہمیں طاقتور نہیں بناتی، یہ ہمیں کمزور اور زیادہ ولنریبل بناتی ہیں. We have to revisit the simplest ways of life. It will not make life comfortable, but it will definitely make our lives pleasant. And as it always has been said that the fittest survive, it is also true that the more modern the world is getting, the more vulnerable it is becoming. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ کیجیے گا، بتائیے گا کہ اس میں مزید کیا ایڈ کیا جا سکتا ہے، اور شیئر کیجیے گا اور لائک بھی کیجیے گا. شکریہ.